ویلکم بیک. آپ عید کے دن کے حوالے سے ہماری خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں آج, اور اس خصوصی پروگرام میں جیسے ہم نے کہا کہ طنز و مزہ بھی ہے اور سیاسی رہنما مختلف کس طرح عید مناتے ہیں, مختلف شخصیات کس طرح عید کا دن گزارتی ہیں, یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. پاکستان بہت مشکل ٹائم سے گزرا ہے سابقہ دنوں میں, آئندہ بھی چیلنجز بہت سارے ہیں. اس وقت بحیثیت قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے, انفرادی حیثیت میں کیا کرنا چاہیے, یہ سوال بھی ہم اس پروگرام میں اٹھا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جیسے ہم نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کی بات ہو رہی ہے تو سابق صوبائی وزیر داخلہ, صوبائی وزیر صنعت اور تجارت رؤوف صدیقی صاحب سینئر رہنما ایم کیو ایم کے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور رؤوف صدیقی صاحب کو کوئی جانتا نہیں کہ شعر و شاعری ماشاءاللہ آپ کا ایک اور تعارف ہے. رؤوف صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. عید مبارک آپ کو بہت بہت. آپ کو بھی. سیر بھائی صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے, وہ بھی اپنے گھر سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں, حکیم صاحب بھی ہیں. عید کا دن کیسا جا رہا ہے؟ دیکھیے اصل میں دیکھیے مانے تو سب کچھ ہے, ورنہ تو پتھر بھی بھگوان ہی ہوتا ہے, ہے نا. عید مسلمانوں کی عید اور بقرعید دو ایسے تہوار ہیں جو پورا کا پورا دن عبادت کے طور پہ اور خوشی کے طور پہ منایا جاتا ہے. عبادت میں بھی خوشی کا عنصر ہے, ورنہ عبادت میں صرف سنجیدگی ہوتی ہے کسی بھی. تو اس میں قربانی کا ایک ایسا پہلو, اور یہ قربانی صرف ایک جانور کی قربانی نہیں ہے, یہ درس ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی. وہ جو یادگار ہے جسے حج میں تبدیل کر دیا گیا, اور اس کے مناسک حج آپ ابراہیم علیہ السلام ان کی یاد میں یہ دن مقرر ہوا. اس میں آپ کھائیں بھی, قربانی بھی کریں, اور رشتہ داروں کو بھی, غیروں کو بھی, سب کو ملا کر چلیں. لیکن اصل کانسیپٹ کیا ہے پھر اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر چیز کا جو بھی اللہ نے تخلیق کی ہے اس کا ایک عروج ہے. اسی طرح انسان کا عروج یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان, مال, اولاد سب قربان بھی کرنے کے لیے تیار رہے, اور پھر اپنی ذات سے بالاتر ہو کر دوسروں کے لیے سوچنا ایک امر ہے. تو یہ جو عید ہے اس میں آپ سب خوشیاں بھی منائیں, کھانے بھی پکائیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے اس طریقے سے. تو عبادت کے ساتھ یہ تمام ساری چیزیں چل رہی ہیں. ابھی آپ نے انٹرو میں ایک بات کہی کہ پاکستان کچھ حالات سے گزرا ہے, اب کا اشارہ کرونا کی طرف ہے. کرونا بھی ہے, اور بھی آپ سب جانتے ہیں ہماری طبقہ اشرافیہ اور طبقہ حکمرانیہ میں بھی تو کرونا ہے نا, جو 2 سال کے 12 مہینے رہتے تھے. کیا بات ہے, 70 برس سے یہ کرونا ہے جس نے اقتدار کا کرونا جو ہے وہ اس نے 70 سال سے پورے 22 کروڑ عوام کو, ان کے بچوں کو, ان کے خاندان کو غلامی کے اندھیروں میں دھکیل کے رکھا, اور اپنے بچوں کے لیے روشن محل تعمیر کیے. لوگوں کے, عوام کے بچوں سے دودھ چھین لیا پینے کا, روٹی چھین لی کھانے کی, اور اپنے بچوں کے لیے پوری دنیا کے سپر اسٹور سے کھانے منگا کے. اس کی تو کوئی ویکسین بھی اس کی ویکسین ہے جو بہت تیزی کے ساتھ تیار ہو رہی ہے. یہ 22 کروڑ عوام جس دن باہر نکلیں گے تو یہ پھر یہ پہچان ہی ختم ہو جائے گی کہ یہ کون کس کا ہے. جس نے بھی اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ کبھی خوش تو رہا بھی نہیں ہے اور نہ رہے گا انشاءاللہ. اور آپ نے جو اشارہ کیا یہ بتائیے آتش فشاں ایک پھٹرا ہے. ایک بات جو اس سے پہلے کہ آپ اشارہ, مطلب یہ عید کا دن تو ہے, اب اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا جو پیغام ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, اور بڑا آپ نے اچھے طریقے سے خوبصورتی سے بیان بھی کیا. جو اس کا دوسرا پہلو ہے جانور, ابھی ہم نے اس صاحب سے پوچھا تھا کہ جانور آپ کو شوق ہے, آپ خود رکھتے ہیں کہ آپ خود جائیں اس خرید کے اندر جو آپ جانور لیے جاتے ہیں, یا بہت سے لوگ پالتے ہیں, آپ خود رکھتے ہیں شوق؟ میرا تو ایک چھوٹا سا زو تھا, مجھے تو جانوروں کا سب سے زیادہ بڑا شوق رہا, اور میں اپنے ہاتھوں سے ان کو چارہ کھلاتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے میں ان کی صفائی بھی کرتا ہوں, نوکر نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ, اور بچپنے سے ہے, جب بچپن میں تھے تو ایک شوق تھا, لیکن اب تو ایک عبادت بھی ہے اور شوق کا عنصر بھی ہے. آپ کو جانور پسند نہیں آ رہا خود کو, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو پسند آ جائے گا. صحیح بات ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. جی ہاں, اور پھر آپ جانور بھی خرید کے لائیں, ساتھ ڈی فریزر بھی خرید کے لائیں. کیا بات, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ میں تو حیران رہ گیا پچھلے سال کہ 25-30 جانور بنے ہوئے تھے, اونٹ, گائے اور وہ, اور اس کے ساتھ انہوں نے اشتہار لگایا تھا کہ ان میں سے اگر آپ اونٹ خریدیں گے تو ڈی فریزر فری ملے گا آپ کو. یہ دن بھی دیکھنا تھے ہم نے. جی
آپ نے دیکھا کہ مطلب سیاست کے علاوہ بھی رؤوف صاحب جو ہیں مختلف جہتیں ہیں ان کی، اور یہ تاریخ بیت اللہ کے حوالے سے ماشاءاللہ، اور جو سیرت خیر البشر، اچھا اس حوالے سے دیکھیے گا کہ شعور و فکر کا عنوان رؤوف صدیقی، بڑی شعور و فکر کا عنوان رؤوف صدیقی، مشاعرے میں غزل خواں رؤوف صدیقی. ہمارے مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے کہ شعور و فکر کا عنوان رؤوف صدیقی، مشاعرے میں غزل خواں رؤوف صدیقی، کراچی ان کی قیادت پہ ناز کرتا ہے، متائے شہر نگاراں رؤوف صدیقی، محبت آپ متائے شہر نگاراں رؤوف صدیقی. اور ابھی آپ نے پوچھا اور رؤوف صاحب نے حوالہ دیا کہ دودھ کے حوالے سے کہ رؤوف بھائی دیکھیے گا کہ کیوں بڑھاتے ہو دودھ کی قیمت، کیوں بڑھاتے ہو دودھ کی قیمت، دودھ پی کر یہ قوم جیتی ہے، دودھ والو ذرا بتاؤ تو بھینس کیا پیٹرول پیتی ہے. یہ چل رہا ہے نا آج کل. اور بکرا منڈی میں احتیاط کرو، قرآن بھی آگے اس میں. اور آپ دیکھیں نا، آپ نے پوچھا تھا کہ بکرا منڈی میں احتیاط کرو، سب ادھر سے ادھر سے دیکھتے ہیں. بکرا منڈی میں احتیاط کرو، سب ادھر سے ادھر سے دیکھتے ہیں، کوئی فیمیل وہاں نہیں جائے، بکرے میلی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ بھی رخ ہے. اور کووڈ کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک موٹا کہہ رہا تھا اپنی موٹی دوست سے، وائرس کووڈ ہمارا کیا بگاڑے گا بھلا، 4 فٹ چوڑائی تیری، میں بھی چوڑا 4 فٹ، مل کے بھی بیٹھے تو 6 فٹ کا رہے گا فاصلہ. اچھا، لیکن یہ آج کے دن کا سب میں بڑا مسئلہ جو بن جاتا ہے سب لوگوں کے لیے، وہ ہوتا ہے کسائی کی تلاش. سہر عباسی صاحبہ، آپ جانور کے فروخت اور خرید کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کس طرح سے ہوتا ہے. یہ آج کا دن کسائی ڈھونڈنا، یہ کتنا ایک آپ کے لیے کتنا، سیاستدانوں کے لیے کتنا بڑا مشکل ہوتا ہے؟ عام لوگ تو اسی میں گزر جاتے ہیں پورا دن، کہ کبھی پلمبر مل رہا ہے تو الیکٹریشین مل رہا ہے، اس سے کٹوا رہے ہیں. آپ لوگوں کا کیسا گزرتا ہے اس بارے میں ایکسپیرینس؟ اچھا سیفان، پہلے تو رؤوف بھائی کو السلام علیکم میری طرف سے. رؤوف بھائی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم اسمبلی میں گزرا ہے، اور رؤوف بھائی کے شعر اشعار جو کبھی ہمیں ضرورت پڑی، جلدی رؤوف بھائی شعر لکھ دیں، تقریر ہے آج، رؤوف بھائی اپنا کچھ شعر لکھ دیں، وہ دن یاد آ رہے ہیں. اور ان کی موجودگی میں شعر و شاعری بہت ہوتی رہی ہے اسمبلی میں، ان کو بہت یاد کر رہے ہیں. بہت اس ماحول اس قدر وہاں پہ تلخ ہو چکا ہے کہ رؤوف بھائی کی وہاں موجودگی سب مس کر رہے ہیں. اور دوسری بات، ان کا تھینک یو سو مچ کہ انہوں نے بھی مجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا ایک مجھے پیس دیا تھا، آج تک میرے گھر میں اس کی برکت ہے. تھینک یو سو مچ رؤوف بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اب آ جائیے جناب جانور. پہلے تو تم نے سوال کیا اور بریک پہ چلے گئے. یہ پوچھا کہ میں جانور خود خریدتی ہوں یا کیسے آتا ہے. بتا دوں میں کہ جانور ہم لوگوں کا تو یہ سلسلہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو یہاں اپنے اپنے علاقوں میں آتے ہیں، جیسے میں خیرپور میں آئی ہوئی ہوں ابھی، تو یہاں قربانی کرتے ہیں نا. تو یہاں ہم جانور 1-2 دن پہلے، بلکہ کچھ منتھس پہلے ہی لے کر اپنی زمینوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر وہ کچھ اپنا کہتے ہیں نا، اپنا جس کی قربانی اس کو اپنا کچھ کھلانا بھی چاہیے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اپنا آپ کا رزق کھایا ہوا ہو یا آپ کے ہاتھ سے وہ کھایا ہوا، تو قربانی میں مزہ دوبالا آ جاتا ہے. اکثر تو اب یہ ہوتا ہے کہ چاند رات کو، یعنی جو 1 رات پہلے ہی لوگ جا کر جانور خریدتے ہیں کہ قیمتیں تھوڑی کم ہو جائیں گی. اور لوگوں کی بھی کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کیونکہ مہنگے اتنے ہو گئے کہ عوام کیا کرے بیچاری. تو میں جانور خود نہیں خریدتی. ہاں، دوسرا آپ نے سوال یہ کیا تھا، ابھی کچھ پوچھا آپ نے سوال کے. اچھا، آپ کو جانور خود خریدتی نہیں، لیکن آپ کو یہ پہچان 2 دانت 4 دانت، آپ کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے یہ جا کے منڈی میں جو بارگیننگ ہوتی ہے کہ نہیں 20 کا نہیں 15 کا دے دو، یہ کبھی ایکسپیرینس ہوا ہے؟ نہیں، مجھے یہ نہیں ہوا. مجھے بس اسمبلیوں کے دانت اور جو وہاں پہ جس طریقے سے ماحول بنتا ہے، مجھے اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے. کون سامنے دانت نکال رہا ہے کہ سیریس بات ہو رہی ہے تو وہاں بتی سی نکل رہی ہے. ارے بھائی، اتنی سیریس بات ہو رہی ہے، عوام کے ایشوز کی بات ہو رہی ہے. وہ دانت میں نے بہت دیکھے ہیں، اور بڑا اس پہ مجھے تو کیا اللہ کی بات کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ جانوروں کے دانت دیکھنے کا مجھے. ہاں، کسائی سیفان بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمیشہ پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے، کسائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ ادھر ہماری کمٹمنٹ ہے، یہاں پہنچنا ہے. لاسٹ ایئر بہت مسئلہ ہو گیا تھا، کسائیوں کو بھی لالچ آ گئی تھی، تو ہم جو اس کو دیتے اس سے ڈبل ٹرپل کہیں سے اس کو مل رہا تھا، تو وہ اینڈ ٹائم پہ ہمیں دھوکہ دے گیا. وہ چلا گیا شاید کسی اور ایریا میں، وہاں اس کی بہت کمائی ہو گئی.
تو مجھے پھر پچھلے سال بہت مسئلہ ہوا تھا, دوسرے دن قربانی کرنی پڑی, ورنہ میں پہلے دن ہی قربانی کرتی ہوں. تو آج بھی کہہ تو دیا ہے, اللہ خیر, مطلب آج صبح جو آیا تھا کسائی, وہ بھی کمٹمنٹ کے حساب سے وہ کسائی نہیں پہنچ سکا, تو قربانی تو خیر ہو گئی, اللہ پاک کا شکر ہے, نیت ہے تو مالک کہیں نہ کہیں سے راستے آسان کر دیتے ہیں. تو ہو گئی, بانٹ بوٹ کے ابھی تیار شہر ہو کے آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, نہیں تو سارا دن جو حالت تھی اور جو خون اور بلڈ, اور میں نے بتایا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بانٹتی ہوں, تو پہلے بہت بچپن میں عجیب سا فیل ہوتا تھا, گوشت کی بوٹی بھی اٹھاتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوتا تھا, لیکن اب تو اتنا سارا گوشت سامنے آتا ہے, خود ہی اس سے بنا کے خود ہی بانٹا جاتا ہے, تو یہ ایک ضروری ہے, دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کیا گوشت بانٹ رہی ہوں, تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. صحیح. اور روی آپ کی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں جو ماحول ہو گیا تلخ آپ کو مس, تو وہ آپ کی شاعری وہ جو ہے نا مس کرتی ہیں کچھ, اگر آپ خود نصرت سحر عباسی صاحبہ جو ہیں یہ بہت ہی تیاری کے ساتھ, بہت کم اراکین اسمبلی ہوتے ہیں, اور پھر دلیری کے ساتھ اور صرف خوف خدا کو سامنے رکھ کے بات کرنا, ہر دکھ اپنے عوام کے, لوگوں کے, بچوں کے, بچیوں کے, میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ خاموش رہی ہوں. اتنا دباؤ ہوتا ہے, اتنا پریشر ہوتا ہے, خود حکمرانوں پہ تنقید کرنا کوئی آسان بات تھوڑی ہوتی ہے, اور اس کی یعنی یہ سمجھے کہ 32 دعوتوں کے درمیان بیٹھ کر نصرت سحر عباسی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کی وجہ سے ان کی گفتگو کے انداز کو بھی اور ان کے علم میں اور ان کے انداز میں بھی بڑی جاذبیت رکھتی ہے. صحیح بات ہے, ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا. ہاں, خطابت میں بھی. خطابت میں. اچھا, آپ نے کسائی کا سوال کسائی پہ میں آپ سے, کسائی پہ آپ کچھ فرمائیں نا, ایک حل ہے اس کا. ہاں, یہ حل ضروری ہے. حل ضروری ہے. فیس اس کی کسائی سے کم ہے, فیس اس کی کسائی سے کم ہے, اس نے خوش ہو کے حامی بھر لی ہے. فیس اس کی کسائی سے کم ہے, اس نے خوش ہو کے حامی بھر لی ہے. تم کسائی کا ٹینشن مت لو, میں نے سرجن سے بات کر لی ہے. چلو جی, چلو مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل ہو گیا. حالت یہ ہے کہ بقرعید میں قصائی ڈھونڈنا ایسا ہے جیسے پاکستان کا وزیر اعظم کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. کیا بات ہے, واہ. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ریٹ اتنے, ایک بکرا تھا, اس سے پوچھا بھائی کتنے کا, تو اس نے وہ دیکھا, پہچان لیا اب کچھ, تو میرے ساتھ جو میرے پی اے تھے اس نے اتنی قیمت بتا دی, تو اس نے اس کو کہا کہ بکرے کے ساتھ تمہاری بھی قیمت یہی ہے. اچھا ہے, دونوں آئیں گے. جی ہاں, تو میرے بڑے بھائی جو تھے مرحوم, وہ ایک فن ہوتا ہے بکرا منڈی میں جانے کا, وہاں پہ وہ ایسے ہی جملے چلتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال حالات ہمارے خراب نہیں ہیں, حالات ہم نے خراب کیے ہیں. جی اچھا, یہ روی یہ جو ہوتا ہے, ایک تو آپ نے کہا فن ہوتا ہے, ایک فن یہ بھی ہوتا ہے کسائی کی آپ ذکر کر رہے تھے, تو وہ جو گوشت بنانے کا بھی فن ہوتا ہے نا, دستی کی بوٹی اور یہ سب, پتہ ہے آپ اتنا ڈیٹیل میں؟ نہیں, مجھے یہ تو پتا ہے کہ کھایا کیسے جاتا ہے. کھایا کیسے جاتا ہے یہ پتہ ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بیٹھا رہتا ہوں نا, تو قصائی کا بتاتے ہیں. اب واللہ عالم وہ اپنے دوسرے قربانی کے لیے جانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں کہ وہ 4-6 پیس کر کے وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ذرا ہوا لگنے دیں اس کو گوشت میں, تاکہ بوٹیاں اچھی بنے. واللہ عالم صحیح ہے نہیں, وہ 1 گھنٹہ کہیں اور جا کے قربانی کر کے آ جاتے ہیں. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, عید پر ہماری خصوصی پروگرام جاری ہے, اس چھوٹ کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. فراری میں جہاں ہوتی ہے تنہائی, جناب آتے ہی رہتے ہیں. کیا بات ہے, بہت عمدہ ہے, جناب آتے ہی رہتے ہیں. یہ نصرت صاحبہ کی نظر کر رہا ہوں کہ ان کو دے رہا ہوں یہ اسمبلی کے لیے. ان کو چھپے ہوتے ہیں خنجر, چھپے ہوتے ہیں خنجر جن کی لمبی آستینوں میں, چھپے ہوتے ہیں خنجر جن کی لمبی آستینوں میں, وہ منہ پر اوڑھ کر اکثر نقاب آتے ہی رہتے ہیں.
جیسے آج کل ماسک آ گیا ہے رؤف بھائی، آج کل ماسک آ گیا ہے. بالکل. اچھا یہ ایس او پیز وغیرہ بھی مطلب اس دفعہ بھی کیونکہ لوگوں کو بھی بتاتے جائیں کہ فالو کرنی ہے، بھولنا نہیں ہے، کیونکہ خطرہ اس وقت کرونا کا ہے، ماسک کی بات ہوئی ہے تو تمام جو ایس او پیز ہیں. لیکن بھائی ہو رہا ہے فالو، آپ نے دیکھا ہے ابھی؟ یار ایک بات سنیے، ہاں موت برحق ہے، بے شک، ٹھیک ہے، احتیاط لازمی ہے، احتیاط لازمی، صحیح بات، صحیح نا. اور جس کی جان پہ بنی ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ احتیاط کر رہا ہوگا. کسی کے واعظ اور نصیحت سے آپ عبادت کے لیے تو بلا سکتے ہیں، صحیح، جان تو جانور بھی اپنی بچا رہا ہے، اس کو سروائیول تو اس کو ہے. تو یہ عوام کے پیچھے پڑے ہونا اور اس کی بنیاد کے اوپر لوٹ مار کرنا، یعنی کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے ماننے والے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے امین ہونا چاہیے. ہمیں پتہ چلا سبھی مستی میں، سبھی، کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ غریبوں کی جو صورتحال پہلے ہی بہت خراب تھی، اب تو ایک وقت کا کھانا بھی ان کے پاس نہیں. آپ 12-12 ہزار روپے 6 مہینے میں اٹھا کے دے دیں اور آپ کہیں کہ وہ خوش ہے. جا کے ذرا حالت تو دیکھیے لوگوں کی، لوگوں کی جو سفید پوش تھے نا وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. سڑکوں پہ جا کے آپ دیکھیے کہ وہ بیچارے اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اس شہر میں کہیں نہ کہیں ہر کوئی کسی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کر رہا ہے. اگر اندرون سندھ یا اندرون ملک آپ چلے جائیں، اندرون پنجاب چلے جائیں، گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں کون کس کو دے سکتا ہے؟ وہاں کیا صورتحال ہوگی اس کا کوئی تصور ہے؟ ان کی مستیاں، یعنی ان کی دعوتیں نہیں ختم ہو رہی. ذرا ان کی اس 6 مہینے میں ذرا ان کی دعوتوں کی فہرست اٹھا کے دیکھیے، شرم آتی ہے. اور یہ بنیادی طور پہ بطور سزا بھی تو اللہ تعالیٰ حکمرانہ میں دیتا ہے. اچھا غریب کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ غریب پاکستان کا کیا کہتا ہے کہ بوئے روٹی جہاں سے آتی ہو، بوئے روٹی جہاں سے آتی ہو اس نگر میں ہمیں بسا ڈالو. بوئے روٹی جہاں سے آتی ہو اس نگر میں ہمیں بسا ڈالو. ہم کو دیوار سے لگاؤ مت، ہم کو تندور سے لگا ڈالو، ہم کو تندور سے لگا ڈالو. اچھا اور نصرت صاحبہ یہ دیکھیے گا کہ غریب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح بکرا عطا فرماتے ہیں، مفلس کو، کہ آ گئے سسرال سے گردے کلیجی دل سری، آ گئے سسرال سے گردے کلیجی دل سری، سمدھیوں نے پائے بھیجے لولا لنگڑا بن گیا، دشمنوں نے میرے دروازے پہ رکھ دی اوجڑی، دوستوں نے چاپ رانے دی وسیلہ بن گیا، خال مفلس جان کر مجھ کو پڑوسی دے گئے، رفتہ رفتہ 3 دن میں پورا بکرا بن گیا. اچھا رؤف بھائی کی یہ سوال سے پوچھا تھا کھانے پینے، آپ نے کہا تھا کہ گوشت کا تو نہیں، کھانے پینے کا سب پتہ ہے، تو کیا آپ شوق رکھتے ہیں مخصوص جو یہ دن عید کے، اس میں کیا؟ آپ کو سچ بتاؤں مجھے کھانے پینے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے. جو اچھا کھانا آ گیا وہ اچھا کھانا اچھا ہی ہوتا ہے، اور جو کھانا اچھا نہیں بھی ہو تو بھی میں اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. نصرت سحر شاید جانتی ہوں کہ میری ان ایک خامیوں میں سے، بہت ساری خامیوں میں سے ایک خامی یہ بھی ہے کہ میں کبھی بھی وزراء اعلیٰ ہاؤس میں جب اقتدار میں تھا تب کی بھی بات کروں، اچھا گورنر ہاؤس میں، پریسیڈنٹ ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں میں کبھی کھانا نہیں کھاتا. اچھا اور ہیڈ ٹیبل پہ پھنس جاتا ہوں تو 2-3 کھیرے کے لے کر وہ کھا لیتا ہوں میں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے. اور بحالت مجبوری کھانا پڑ گیا تو پھر وہ میں 200-300 روپے باہر خیرات کرتا ہوں. مجھے ان ٹیبلز پہ لگے ہوئے بے شمار ڈشز ایسا لگتا ہے جیسے میری قوم کے خزانے کا مال اس بے رحمی کے ساتھ یہاں کھایا جا رہا ہے. یہ ابھی کی بات نہیں ہے، میں جب میں اقتدار میں تھا تب بھی، اور جب میں وزیر نہیں ہوتا ہوں تو میں بادشاہ ہوتا ہوں. میں آج کل بادشاہ ہوں اس لیے ہر بات کہہ سکتا ہوں. کیا بات، آپ کو کھانے سے مطلب کوئی نہیں، ہر چیز پسند ہے مجھے، جو بھی گھر میں بنتی ہے وہ میں کھاتا ہوں. فرمائش ریئر کرتا ہوں کبھی میں. اچھا جو مل گیا اللہ کا شکر.
اچھا نصر صاحب یہ کیونکہ اب کوئی عید کا دن ہے اور عید کے حوالے سے کوئی ہم چاہیں گے کہ لاسٹلی آپ سب کو پیغام بھی ہم قوم تک دے سکیں کوئی مثبت، کیونکہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں، حالات پہ بات ہوئی ہیں آپ کی طرف سے، پہلے نصر صاحب کیا میسج ہوگا آج سب کے لیے، پورے ملک کے لیے؟ سیفان دیکھیں آج کے حساب سے تو جیسے آج عید کا پہلا دن ہے اور آج سب زیادہ تر لوگ پہلے دن کرتے ہیں، کوئی دوسرے دن قربانی، تیسرے دن، 3 دن اسی لیے ہیں تو ہم نے کر دی۔ میسج یہی ہے کہ دیکھیں ایک تو کرونا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے تو اس کو اسی حساب سے SOPs کے حساب سے آپ نے لے کے چلنا، اور رؤف بھائی نے بہت اچھی بات کی اور یہ ایک حقیقت ہے، اس کو خدا را سمجھے کوئی کہ یہی تو وقت ہے، نیکیاں تو سب کرتے لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اچھے کام، اچھی نیکی کرنے کے لیے، لوگوں کے قریب جاؤ، ان کی ضرورتوں کو پوری کرو۔ اور ہم تو چلو سارا سال گوشت کھاتے ہی رہتے، جیسے ریفریجریٹر کی بات ہوئی تھی، خدا کا واسطہ ہے بس کرے بلکہ یہ گوشت تو ہمیں ان جگہوں تک خود جا کر پہنچائے۔ ہمیں اب پتہ ہے کہ ان 3-4 مہینوں میں اس قدر غربت اور افلاس بڑھ گئی، سوچیں سب کچھ بند تھا، روز دہاڑی دار والے کی جو زندگی، کئی لوگ مر گئے، کئی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے، تو خدا را یہ جو گوشت ریفریجریٹر پر سکھانا، ڈرائی کر کے کھانا، باربیکیو، ان چیزوں سے نکلو۔ ہمیں اللہ نے موقع دے دیا ہے کہ جنہوں نے نیکی نہیں بھی کی وہ کر لے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی وقت، اور اس دفعہ تو جتنی سیفان ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا اور بولا ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ بولا ہوگا، تو اس لیے میرا میسج یہ ہے کہ اپنے آس پاس جتنا ہو سکے ان جگہوں پر خود پہنچو، وہاں جا کر گوشت ہو، جتنی بھی دوسری چیزیں آپ پہنچا سکتے پہنچاؤ، اور SOPs کے ساتھ احتیاط کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل احتیاط کے طور پر گھر میں ہی بیٹھ کر مزے کریں، عیش کریں اور غریبوں کو بھول جائیں، بس یہ میرا میسج ہے، سب کو یاد کریں، سب کو یاد کریں۔ بالکل درست میسج ہے رؤف صاحب، آپ لاسٹلی کچھ اگر پیغام اہل پاکستان پہ، ہر صاحب حیثیت کو، صاحب ثروت کو باہر نکلنا ہوگا، لوگوں کے غموں کو، دکھوں کو شیئر کرنا ہوگا۔ اس بھوک افلاس میں جس کے پاس بھی 3 وقت کی روٹی ہے تو وہ 1 وقت کی روٹی دوسروں کو دے، پڑوسیوں کو دے، اگر 2 وقت کی ہے تو 1 وقت کے ساتھ، اور قربانی جو ہے کوشش کرے کہ گاؤں دیہات یا مضافات کے اس علاقے میں وہاں جا کے قربانی کر کے لوگوں میں بانٹ دیں، تو پھر کرونا تو کیا، کرونا کا باپ بھی آپ کے اور آپ کے بچوں کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ بالکل صحیح سلوشن دیا کیا حکیم صاحب کا، بہت شکریہ۔ فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز اینڈ ٹویٹر جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک، جو تمام پیغامات ہم نے دیے ہیں آپ تک پہنچے ہوں، عید اچھے سے منائیں، اپنی حفاظت کریں، اور جو آپ کر سکتے ہیں، جو تقسیم کرنے کا عمل ہے گوشت کا اس کو نہ بھولیے گا، مستحقین تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا اب تک۔